درس قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اگر محلے میں، علاقے میں کسی ایک جگہ پہ درس قرآن کا سلسلہ رکھا جائے تو وہاں پہ تمام احباب کو جانا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، علم کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور علم یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سائنسی ایجادات ہی کو صرف علم سمجھ لیں، یا آپ جو ہے وہ کوئی فن سیکھیں اور آپ اس کو علم سمجھتے رہیں، بلکہ علم جو ہے وہ تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور اسرار شرعیت کا نام جو ہے، اس کو جاننے کا نام جو ہے، یہ علم ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ علم ہے، اور اس کا حصول جو ہے وہ ہر مسلمان مرد عورت پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ حساسیت دکھائی کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جنگ کی حالت ہے، اور جنگ کی حالت میں اگر کسی لشکر کو روانہ کیا، پیچھے جن کو سکھایا ان کی ذمہ داری لگا دی گئی کہ جب وہ لشکر والے جنگ سے واپس آئیں گے تو ان کو آپ نے علم سکھانا ہے۔ اور علم کیوں ضروری ہے؟ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے دیکھ لیجئے علم کا آغاز ہو رہا ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، اور آخری وحی تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات آپ پڑھئے کہ ایک ایک حدیث کو یہ دیکھنے کے لیے کہ فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو اس کے پاس جا رہے ہیں، سفر کر کے جا رہے ہیں کہ ہم پوچھ کے آ جائیں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تھا۔ تو اس کی تصدیق کے لیے علم پہنچ گیا، لیکن تصدیق کے لیے سفر کیا جا رہا ہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے، ہم آپ کے پاس حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ معلوم کر لیں کہ کیا واقعی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کرتے ہوئے یا کہتے ہوئے آپ نے خود دیکھا۔ پھر صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، غرض کے ایک طبقہ امت کا ایسا رہا کہ جس نے اپنا سارا کچھ جو ہے وہ دین کے لیے، علم کے لیے وقف کر دیا۔ سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کا وقت اور انسان کی زندگی ہوتی ہے۔ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت جنہوں نے اپنا سب کچھ، گھر بار، زندگی، اپنے زندگی کے قیمتی ترین ایام جو ہیں وہ علم کے سیکھنے سکھانے میں لگا دیے اور سفروں میں گزار دی زندگی۔ آج ہر ایک جانتا ہے حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے درجے کے تابعی ہیں اور بڑے درجے کے